دیکھیے یہ بھی بہت قبل وقت میں نے تو کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا اتنا جاگتے رہنا ساڑھے تین رہنا. ان کی امی جان ان کو بھیج نہیں رہی. بھائی جب بھیج نہیں رہی تو پھر کیا بات ہے. تھینک یو. اپنے والد صاحب جب ان کے گرے تھے وہ تو تب بھی ان کو ملنے نہیں آئے. جب والد صاحب وزیر اعظم تھے وہ تو تب بھی کبھی نہیں آئے تھے. تو وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملنے. مجھے بہت خوشی ہوگی. ان کو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہیے. بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے. لیکن یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے. اس کو بھی لے کے آئیں. وہ برطانوی شہری ہیں, ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے. لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے وہ فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو کرنا. ٹاسک آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اپنی بجٹ تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں کسی چور, ڈاکو, اشتہاری, قاتل کو اب گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہوگی. تو ایک ان کا پہلے آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ستھرا پنجاب. تو اب ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب جو ہے اب وہ نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے, جس میں جو کئی سالوں سے کن ٹٹے غنڈے اشتہاری جو بنے پھر رہے تھے پنجاب کی سڑکوں کے اوپر, جو ایک ویگو ڈالا کلچر تھا جس کے اندر جو ہے وہ اسلحہ لے کر گھومنے کی جو ایک روایت تھی, اب اس کو سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے وہ کافی درست کیا گیا ہے. آپ نے جو ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD, آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک نیا چینج ہے جو اس ادارے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو آیا ہے. پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے. لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے, اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن, نیو یارک, سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. کچھ جو بڑی چیزیں ہیں جو میں CCD کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چکوال, بھکر, چنیوٹ, لودھرا, نارووال, حافظ آباد اور گجرات جو ہے یہاں پر پچھلے 3 دن میں 0 ڈکیتی اور رابری ہے. یہ کچھ ایسے اضلاع تھے جو مشہور تھے چوریوں اور ڈکیتیوں کے حوالے سے. ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ 0 جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. گجرات میں کل رات کو ایک جو ہے وہ تھیفٹ کا کیس رپورٹ ہوا ہے. پچھلے 3 دن گجرات کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے. گجرانوالہ میں 23.53, گجرات میں 61.54, فیصل آباد 26.81 اور ملتان میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اور یہ ڈکیتی اور رابری کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اپریل میں بائی دا وے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل کے اندر ان کا لا پاس ہوا تھا CCD جو محکمہ ہے بنانے کے لیے, اور انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ لاسٹ ویک آف مئی سے شروع کیا تھا. تو یہ 1-1.5 مہینے کی کارکردگی ہے جو آپ کو CCD کے طور پر نظر آ رہی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ CCD بالکل جیسے آپ نے امریکہ کے اندر FBI ایک وہ تو فیڈرل ایجنسی ہے, جیسے وہ ایجنسی ہے اسی طرز پر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے پروونشل ایجنسی ہے, اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک ڈیسیژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک MNA صاحب بھی, ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی, ان کے بھی جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کیے گئے ہیں جو اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے, اور پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا جو اشتہاری ہے, جو پروکلیم افینڈرز ہوتے ہیں, وہ جو ہے ٹوٹل 1509 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے غائب تھے, جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا, ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام
لے رہے تھے, بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے, ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ سی سی ڈی ہے, یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. سی سی ڈی ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں, تھیفٹ ہے, رابری ہے, قتل کے, دہشت گردی کے جو معاملات ہیں, اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے, اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. یہ بہت خطرے والی روڈ ہے, یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے, اور مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, یہ ان کو جو ہے یہ سی سی ڈی جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے, لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریسر کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے جس کے اس کے اوپر لکھا تھا, ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر, کسی نے نہیں پڑھا, کسی کو نہیں پتہ, اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں, جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر, وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے, اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے, یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں, جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا, اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے, یو ای ٹی, بہاؤالدین یونیورسٹی ہے, غازی یونیورسٹی ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارا ڈی جی پی آج پچھلے دور کا, اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے پنجاب آرٹس کونسل کے لیے. اس کے بعد مختلف پی کے ایل آئی یہ تمام جو ہے, اور یہ 21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئی. اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہے یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے, اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92, اس کا پیرا نمبر 12, اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے, اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے, ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے, انہوں نے آتے ہی جو ہے اربوں روپے کا, سینکڑوں ارب کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں رپورٹ نہیں کرنا چاہ رہی, جو مجھے یاد ہے میری یادداشت کے مطابق جو ہے وہ اس کو سینکڑوں ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے لیا گندم کے عوض, وہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود آ کے پے کر دیا. تو کھا کون گیا؟ کھا گئے عثمان بزدار, پنکی گوگی پیرنی, اور اس کے ساتھ جو ہے پرویز الہی. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس مریم نواز سے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے آ کے ان کے کھاتے جو انہوں نے کھولے ہوئے تھے پنجاب کی عوام کے مفاد میں ان کھاتوں کو کلیئر کیا. اور یہ تمام قرض جو ہے 2018 سے 23 کے درمیان لیا گیا, اور کسانوں کے نام پہ قرض لیا گیا, اور کسانوں کو سبسڈی نہیں دی, اور بے شرموں کی طرح
یہ کسانوں کے نام کے اوپر ان کو اشتعال انگیزی دلاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا آ کے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرو, کے لیے الحمدللہ کسان جو ہیں ان کی کسی بھی اشتعال انگیزی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور جو بھی ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے کسان کارڈ کے ذریعے, گرین ٹریکٹر سکیمز کے ذریعے, سپر سیڈرز کے ذریعے, میکنائزیشن کے ذریعے, 4 ایگریکلچر مالز جو ہے جو اب انوگریٹ ہو رہے ہیں, ان سب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے, کسانوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی اقدامات کو جو ہے وہ سراہا. اور یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے دور کا ہے, جس کو جو ہے یہ مریم نواز کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے, اور کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر بے ضابطگی ہوئی, اول تو اس دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب رپورٹس بنتی ہیں تو کچھ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ کلیئر کر دی جاتی ہیں. بٹ یہ بے ضابطگی نہیں ہے, یہ چوریاں اور ڈکیتیاں تھیں کہ آپ کمرشل بینکوں میں پیسے رکھوا کے پیسے لے رہے تھے ان سے, آپ کسانوں کے نام کے اوپر گندم میں پیسے رکھوا کے آپ پیسے لے رہے تھے, اور یہ آڈٹ رپورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے. اور ان ہماری جو پنجاب حکومت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی, اس کے اندر کوئی بھی قرضہ گندم کے حوالے سے ہو یا یہ اس قسم کی جو 2 نمبریاں ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو 10 کھرب کا جس کی بیسکلی زیادہ بات ہو رہی ہے, یہ اس گندم سکینڈل کی بات ہے, جس کے آپ کو پتہ ہے سکینڈل میں بہت لمبے چوڑے نام بھی آئے تھے. سکینڈل ایک بہت دفعہ اس وقت ریز بھی ہوا تھا, اور اس پر بھی جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ سے جواب مانگتے ہیں. دوسرا ایک اچھی خبریں ہیں کچھ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل چیف منسٹر صاحبہ نے جو ایجوکیشن کے اوپر ریفارمز کی اور ان کے نئے انیشیٹو سال کے جو ہیں اس کے اوپر میٹنگ کی, اور انہوں نے جو ہے اسکول کے طلباء کے لیے تمام اسکولوں کے لیے جو ہے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. جو ریفارمز ابھی تک جن کو کہا گیا کہ جی یہ بیچ دیے ہیں اسکولز, ان کو جس کو آؤٹ سورس کیا گیا, اور پی ایچ ڈی بچے ہیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں نے مل کر یا باپ بیٹے نے مل کر یا میاں بیوی نے مل کر, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے وہ اسکولز اڈاپٹ کیے, اور اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی 60,000 کے قریب جو نئی جابس کریٹ ہوئی ہیں کہ وہ اسکول جہاں پر انرولمنٹ اس لیے نہیں ہوتی تھی بیکاز وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتی تھیں. ایک تو ان تمام اسکولوں کے اندر جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پوری کر کے دی گئی ہیں, نئے جو ہے وہ اسکول کے اندر کمرے بن رہے ہیں, اور اب وہ جو جن کو بڑا واویلا کیا گیا ان اسکولوں کی حاضری اس وقت الحمدللہ 99% اس میں اضافہ ہوا ہے. 30 لاکھ کے قریب نیا بچہ انرول ہوا ہے ایک سال کے اندر, جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اگلے 5 سال کا روڈ میپ دیا ہے کہ آؤٹ آف اسکول کوئی بچہ جو ہے وہ باہر نہیں رہے گا. اور اساتذہ کی حاضری جو ہے اور ان کی جو تعداد ہے اس کو 114% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. جہاں ٹیچر ہوتے تھے 2 یا 3, آج وہاں الحمدللہ 12 سے 13 ٹیچرز موجود ہیں, اور وہ جو ہے وہ اسکولوں میں اپنا کام کر رہے ہیں. سو اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, جو ان کے دل کے بہت قریب ہے, اپنی چھت اپنا گھر, جس کے تحت جو ہے وہ 50,000 گھر, یہ میں 3 دن پہلے کی رپورٹ بتا رہی ہوں بیکاز ڈیلی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, 50,000 گھر جو ہے ان کے لیے قرضے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے, اور ہزاروں گھر اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں. اسی منصوبے کو کاپی کرتے ہوئے جو ہے وہ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ احساس گھر پروگرام شروع کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے. بائی دا وے یہ اچھی بات ہے, اس کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے, مریم نواز شریف صاحبہ کے منصوبوں کو نقل کرنا اور ان کو نقل کر کے امپلیمنٹ کرنے سے سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں اگر لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو اس میں خوشی کی بات ہے. لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا جو پروگرام ہے وہ اس میں 50 ارب روپے سے زیادہ کا ہے, اور انہوں نے اللہ جانے پیسے رکھے ہیں کہ نہیں, میں نے کہیں پڑھا کہ شاید 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے, اور اس میں کچھ چند 100 گھر یہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ کرے وہ گھر بن جائے. بائی دا وے آج وہ سوات واقعے کی رپورٹ, انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی آج آنی تھی جو نہیں آ سکی, اور وہ کیوں نہیں آ سکی, کیوں نہیں آئے گی, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کی یہ ویسے منصوبوں کا نقل مار لیتے ہیں لیکن پھر وہ پورے کرتے بھی نہیں ہیں. تعلیم کارڈ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا
انہوں نے اپنے جو اپنا 1 ایئر کا جو ایک وہ شروع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھیں نا ہم نے اتنے کام کیے ہیں، اس میں تعلیم کارڈ، اور تعلیم کارڈ شروع کب ہونا ہے 2027 سے، اور اس وقت تک آپ تعلیم کارڈ جو ہے اس کا صرف انتظار کریں، وہاں کے جو بچے ہیں وہ صرف انتظار کریں۔ پنجاب میں جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ہونہار اسکالرشپس بھی دیے گئے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں، بائکس دی گئی ہیں، اور سندھ حکومت جو ہے اس نے بھی کسان کارڈ کی طرح جو ہے وہ ہاری کارڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے، خواتین کو وہ اسکوٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو عوام کے پیسے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوں، نہ کہ دھرنوں میں اور جلوسوں میں اور فساد کے لیے استعمال ہو۔ شکریہ۔ میڈم بتائیے گا کہ آج لاہور میں کئی گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے اور ٹیمیں بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن بعض فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں کہ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہے اور اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک مطلب پھر جو ہے تنقید کی جا رہی ہے کہ شہر لاہور جو ہے وہ پانی سے ڈوب چکا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کو تو عادت ہے فیک تصویریں، جعلی تصویریں، پرانے سالوں کی تصویریں جو ہے وہ پیسٹ کرنے کی۔ چیف منسٹر صاحبہ خود ایک ایک لمحہ جو ہے اس سارے نکاسی آپ کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ دیکھیے ایک انپریسیڈنٹڈ بارش جو پچھلے 8 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے، 5-10 منٹ کا ہارڈلی بریک آتا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی پنجاب کے اندر کسی جگہ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پانی کھڑا ہے اور پانی کو نکالنے کے لیے کام نہیں ہو رہا؟ یہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر پانی کے اندر ہمارے واسا کے لوگ، ہمارے منسٹر صاحب بلال یاسین صاحب اس وقت خود جو ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورا واسا کا عملہ، ستھرا پنجاب کا عملہ، سب لوگ جو ہے وہ پانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے پانی آتا ہے، یقیناً آنا ہے، نیچرل ہے، بارش ہو رہی ہے پانی آ رہا ہے، لیکن کیا عوام کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے یا پانی نکالنے کی جو ہے وہ کوشش اور ایفرٹ ہو رہی ہے؟ اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پنجاب کی ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پر ڈسپوزل جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے جو پورے عملے کے ذریعے پانی کے نکاسیات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈر پاسز کلیئر کر دیے گئے تھے پہلے ہی 11 بجے، حالانکہ اس کے بعد بھی بہت ساری بارش ہوئی ہے، لیکن اگر ابھی بھی کہیں نشیبی جگہوں پر کہیں پانی ہے تو وہاں پر ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور ابھی جو ہے وہ میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے بھی کہ برائے مہربانی جو اوریجنل اور نئی فوٹیجز ہے وہ استعمال کریں۔ فائل فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ یہ کہنا کہ جی پنجاب میں یا لاہور میں خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی کوئی حالات نہیں ہے۔ 9 جو واٹر ٹینکس ہیں وہ آلریڈی لاہور میں بنا دی گئے۔ لکشمی چوک میرے پیچھے ہے، آئیے چلتے ہیں لکشمی چوک۔ لکشمی چوک کی پچھلے سالوں کی فوٹیجز نکالی ہے، آج کی فوٹیج نکال کے دکھائیے مجھے کیا لکشمی چوک میں پانی ہے؟ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹینک بنا دیا گیا ہے۔ یہ مال روڈ کے اندر جو ہے الحمرا کی دیوار کے ساتھ ٹینک بنا دیا گیا۔ تاج پورہ بہت کرٹیکل سور پوائنٹ ہوتا تھا ہمیشہ کہ وہاں بہت زیادہ پانی ہوتا تھا، وہاں پہ ایک کی بجائے 2 ٹینک بن رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے سنے آ رہے ہیں، وہ بھی کسی تحریک کا حصہ لا رہے ہیں، بننے جا رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے حکومت کیا تیاریاں کر رہی ہے؟ نہیں میں نے تو پتہ نہیں، میڈیا رپورٹ دیکھی کہ جاگتے رہنا ساڑھے تن رہنا، اور اللہ جانے وہ جاری ہے کہ درست ہے۔ سنا ہے کہ جمائمہ بی بی نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے، تو پھوپھی صاحبہ ان کو گھسیٹ کے لانا چاہتی ہیں، والدہ صاحبہ شاید نہیں ہے۔ دیکھیے وہ اپنے والد صاحب جب ان کے گرے تھے وہ تو تب بھی ان کو ملنے نہیں آئے، جب والد صاحب وزیر اعظم تھے وہ تو تب بھی کبھی نہیں آئے تھے، تو وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملنے، مجھے بہت خوشی ہوگی، ان کو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہیے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں۔ وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے، لیکن یہاں پر سیاست کے نام پر فساد کرنے کا اور ان کی شکل کے ذریعے جو ہے وہ فساد مارچ کو لیڈ کرنے کی اجازت تو قانون کا میرے نالج میں نہیں ہے جی، وہ دائرہ خیبر پختونخوا کا ایک ہوگا تو مجھے اس بارے میں کل آپ نے بتایا کہ آپ کو کچھ ڈیلیگیشن ملا ہے محرم 2025 میں بلا شبہ پنجاب میں موبائل سروس کی بند نہیں ہوئی، بڑے اچھے الزامات تھے، تو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کو صدر پاکستان بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ سوشل میڈیا میں مسلسل آرمی چیف کو بات یہ ہے کہ ویلے ہے اور ویلوں نے کوئی نہ کوئی سٹوری تو گھڑنی ہے نا۔ کبھی وہ آڈٹ رپورٹ کی جو میں نے جس کا کچا چٹا کھول دیا ہے کہ جو اپنی کرتوتیں ہیں
اس کی آڈٹ رپورٹ پر رولا ڈالا. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ایک نئی دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں. میری معلومات کے مطابق ایسی کوئی دور تک ایسی کوئی خبر نہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں کچے کے ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب پولیس کا انتظار کر رہے ہیں. اس حوالے سے مجھے نہیں پتا وہ پرانی ہے یا نہیں ہے, لیکن کچے کے حوالے سے بھی 3 دن پہلے بھی ایک جو ہے وہ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی, جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جا کر جو مغوی تھے ان کے ساتھ وہ ان سے بازیاب بھی کرائے گئے تھے. تو یہ کچے کے ڈاکو انتظار نہ ہی کریں تو بہتر ہے, چونکہ اب پرانی پولیس نہیں رہی. اب جو اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا, اور پنجاب پولیس جو ہے نا وہ خالی ٹوٹی ہوئی بندوقوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتی تھی. اب ان کے پاس بہت جو ہے وہ ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے, تو کچے کے ڈاکو اپنی خیر منائیں. پہلی دفعہ آیا نا میرے پریسن میں ہمیشہ سے یوٹیوبر ہی کہتی ہوں ان کو, اور وہ یوٹیوبر ہیں, وہ اس ملک کو ٹیومر کی طرح لگ گئے ہیں کہ جو اس ملک کی نہ سالمیت کے بارے میں سوچتے ہیں نہ ملک کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بھائی جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت کوئی پاکستانی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوا اگر ملا ہے تو ان کے ولاگز ریکارڈ میں موجود ہے نا. تو میں تو اس کو بالکل کوئی گریس مارکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ایز اے پاکستانی. اور اب بھی وہ جو باہر بھاگ کے بیٹھ گئے ہیں, وہ آفتاب اقبال صاحب کو میں نے دیکھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آپ نے جہاز بھی گرا لیے لیکن پاکستان جنگ تو نہیں جیتا, تو بھائی جان جنگ کیسے جیتتے ہیں؟ یہ آفتاب اقبال صاحب بتا دیں. یہ اگزامپل دیا آپ کو, یہ فساد ہیں, یہ اشتعال انگیزی پاکستان کے خلاف, جیسے ابھی قاسم نے بھی سوال کیا تھا, اداروں کو ٹارگٹ کر کے, ادارے کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کر کے, یہ کو پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. ہمارے سپہ سالار کو ٹرمپ بلاتا ہے خود کہ بھائی آ کے میرے ساتھ کھانا کھا لو, اور آپ جو ہے ان کے جانے کے وقت بھی جو وہاں کیا گیا, عزت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو مرضی کر لیں, یہ قاسم کے سلمان کی امی کے ساتھ ان کی نانی کو سب کو بلا کے لے آئے, دیکھ لیں گے. یہ پنجاب پرانے تجربات سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ تجربات یا مس یوز آف اتھارٹی ہوتا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا, پھر آپس کو اکثر پیدا ہو گئے, انہوں نے اپنے کلائنٹوں کو خوش کرنے کے لیے بھی جعلی پولیس مقابلے کیے. تو سہیل چٹھا صاحب کو کس طرح پابند کیا گیا ہے کہ کل کو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے یہ جو ماورا عدالت جو قتل ہے اس کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں, اور نارووال سے سیالکوٹ کی روڈ کی آپ نے ذکر نہیں کیا, وہاں پر بھی ایسے واقعات. اچھا میڈم, اسی میں اضافہ کرتا ہوں, سی سی ڈی کی کارکردگی بڑی اچھی ہے. سی سی ڈی کو بڑے ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے. آپ نے جرائم میں شرح میں کمی کا جو ذکر کیا ہے, اس حوالے سے تو لاہور پولیس اس کے وجود آنے سے پہلے کمی لا چکی تھی. لاہور پولیس کا کام واضح ہے, آپ نے پریس کانفرنس کرایا تھا. سی سی ڈی کو اسپیشلی بلایا گیا تھا کچے میں آپریشن کے لیے. تو کچے میں آپریشن سی سی ڈی کیوں نہیں کیا کرنے جا رہی ہے, نہیں جا رہی؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پنجاب کی بات کی ہے, لاہور کی بات ہی نہیں کی. میں نے آپ کو مختلف پنجاب کے ضلعوں کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ کون کون سے ضلعوں میں پچھلے 96 آورز کے اندر کوئی بھی ڈکیتی یا جو چوری ہے اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بھائی, جن اشتہاریوں کو پکڑنے کے لیے یا جن کے پاس کوئی بچے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جب آپ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جاتے ہیں تو وہ معصوم بیچارے پھول تو نہیں ہیں جو پھول پھینکیں گے پولیس والوں کے اوپر, وہ فائر کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولیس کے اوپر فائر کرتے ہیں, تو پولیس کو پھر ظاہر ہے ان ریٹرن جو ہے وہ فائر کرنا پڑتا ہے. لیکن سی سی ڈی جو ہے یہ آرگنائزڈ ادارہ, جیسے میں نے کہا, پہلے پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے کہ آپریشن کیسے ہوگا, کس جگہ پہ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. اس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ, اور پھر دیکھیے جب بھی کوئی قانون کو ہاتھ ملے گا, اگر انہوں نے کوئی بچے, کوئی خواتین, کسی کو اغوا کیا ہوا ہے, کسی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے, ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں. میں نے آپ سے گزارش کی کہ 600 سے زیادہ بچے انہی کی سب کی جو ہے وہ شکنجے سے جو ہے وہ چھڑوائے گئے ہیں. تو سدھرا پنجاب تو کرنا پڑے گا. پنجاب میں کسی کن ٹٹے کی, کسی بدماش کی, کسی گینگ کی بالکل جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے.
اور بڑے بڑے مظفر سپاری اور پتہ نہیں اب تو مجھے نام بھی نہیں آتے، وہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے خود ویڈیوز بنا کے بھائی ڈالی ہیں اور وہ خود جو ہے وہ معافیا مانگ رہے ہیں، قرآن پہ حلف دے رہے ہیں. تو اس سے بڑی تو میں سمجھتی نہیں ہوں کہ کوئی اور گواہی ہو سکتی ہے. حسن ایک منٹ. آپ نے ماڈل رپورٹس کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی بھی جب رپورٹ آئی تھی تو کافی سارے سوالات اٹھے تھے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بچر صاحب ہیں جی، تو کیا جب یہ رپورٹ ان کے سامنے جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے کہ وہ کرنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، انہی کے سامنے انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، ان کو کرنے چاہیے. ہم پی ایس سی کی میں ممبر تھی پچھلی اسمبلی کے اندر، لیکن چونکہ کمیٹیز ختم کر دی گئی تھی اور جو ہے وہ کمیٹی سسٹم تھا ہی نہیں، تو اپنے چند لوگ بٹھا کے انہوں نے پوری کوشش کی کہ شہباز صاحب کے دور کی کوئی چیز نکال کے لے آئیں. الحمدللہ یہ نہیں کر سکے، اور بچر صاحب نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف لیا ہے. سو ان کے ساتھ باقی ممبرز بھی ہوں گے ظاہرہ پی ایس سی کے اندر. اور آپ جیسے صحافی تو ہوتی ہے کہ سانو بعد جو پتہ لگ جاتا ہے، ان پہ پتہ لگ جاتا ہے اور آپ پوری ڈیٹیلز نکال کے لے آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی بات کریں گے. محبوب صاحب میڈم گزارش یہ ہے کہ سی سی ٹی وی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. واقعی پورے پنجاب میں دہشت گرد، بدماش اور بدنام زمانہ لوگ مارے جا رہے ہیں، مگر طریقہ مرنے کا جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، اپنے ساتھی کی گولی سے مر رہے ہیں. تو سی سی ٹی تو کوئی کارنامہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور کی گولی سے یا آپ وہاں موجود تھے کوئی آپ کی گولی سے ہوا ہے، تو میرے نالج میں ضرور لائیے گا، اس کو دیکھ لیں گے. میڈم اعداد و شمار تحریک کی آپ نے بات کی، اگر میں نے کسی طریقے کی بات نہیں کی. خان صاحب کے بیٹے اگر یہاں پہ آتے ہیں تو کلیئر کر دیجیے گا، تو تحریک کا حصہ اگر وہ بنتے ہیں کیا ان کی گرفتاری ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے یہ بھی بہت قبل وقت ہے. میں نے تو کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا اتنا جاگتے رہنا، ساڑھے 3 رہنا. ان کی امی جان ان کو بھیج نہیں رہی، بھائی جب بھیج نہیں رہی تو پھر کیا بات ہے. تھینک یو.